الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اللہ تبارک و تعالی انتہائی قدردان ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی انسان کوئی ذرے کے برابر بھی عمل کرے گا تو اس کو بھی دیکھے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ علم و حکمت میں کامل ہے، اکمل ہے، اور کوئی چیز اللہ کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے۔ تبھی اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی برائی کا، شر کا عمل کرے گا ذرے کے برابر بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی دکھائیں گے۔ تو دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ تو اسی طریقے سے اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان اپنے عمل کے ساتھ اونچا ہوتا ہے اور انسان اپنے برے عمل کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ انسان کی اپنی ذات اتنا قیمتی نہیں جتنا وہ صفات کے ساتھ قیمتی بنتا ہے۔ ایک آدمی نیک سیرت ہے، تقوی والا ہے، علم و حکمت والا ہے، وہ قرآن مجید پڑھتا ہے، وہ عالم بھی ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ انتہائی محترم اور مکرم ہے اور ایک ہی انسان اولاد آدم میں، اور وہ گناہ گار ہے، وہ فاسق فاجر ہے، یا وہ کلمہ نہیں پڑھتا، تو اس کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اولاد آدم ہے، وہ بھی اولاد آدم ہے، لیکن جس نے اپنے آپ کو عمل سے سنوارا وہ اللہ کے قریبی ہو گیا، اور عمل سے سنوارا وہ جنتی ہو گیا، اور جس انسان نے برے عمل کیے وہ جہنم میں چلا گیا۔ معلوم ہوتا ہے اولاد آدم میں قدر و منزلت یا اللہ کا قرب یا اللہ سے دوری یہ انسان کے اپنے عمل سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر بھی ایسا ہے کہ ایک بہو آتی ہے گھر میں، اگر وہ بہو گھر کی اپنی ساس کی خدمت کرتی ہے، اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، وہ کام کاج کرتی ہے، ہر بندے کو گھر کے جتنا خواتین ہیں یا جتنا مرد ہیں احترام سے پیش آتی ہے اور ان کی خدمت کرتی ہے، تو اس کا اتنا اونچا مقام ہوتا ہے کہ ہر بندہ اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک گھر کی بہو ایسی ہے جو آتی ہے، وہ اس کا کردار ٹھیک نہیں، اس کا اخلاق ٹھیک نہیں، اس کو ہر بندہ بری نگاہ سے دیکھتا ہے، حالانکہ وہ بھی ایک خاتون ہے، وہ بھی ایک خاتون ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے ساتھ انسان کو ترقی ملتی ہے اور برے عمل کے ساتھ انسان کو تنزلی ملتی ہے، انسان انتہائی پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اپنے عمل کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے جو اللہ کے ولی بنے ہیں وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جس نے اللہ کا قرب حاصل کیا وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ رات کی تنہائیوں میں وہ بستر کو چھوڑ دیتے ہیں، مصلی پر ساری رات گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے قرب کے درجات نصیب فرما دیے کہ ان کو اپنا ولی کہا۔ اور اولاد آدم ہے جو نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، وہ دور ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ بھی اولاد آدم۔ تو عمل سے انسان کو نور ملتا ہے، عمل سے انسان کی قبر سنورتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دارالعمل ہے، اس میں بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو اللہ اس کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ پورا میزان
اللہ اجر کا بھر کر کے عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ سبحان اللہ والحمدللہ کہتا ہے، اللہ میزان کے دونوں پلڑے اجر کے بھر کر کے عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی فرما رہے تھے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک حافظ قرآن تھا، آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اس کے متعلق بتایا کہ کسی نے خواب میں دیکھا، تو اس سے پوچھا آپ کا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کریم دے دیا، میں دنیا میں بھی قرآن پڑھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ قرآن کی تلاوت کرو، اور اس وقت تک میں 70,000 مرتبہ قرآن پڑھ چکا ہوں۔ تو سننے والے نے کہہ دیا سبحان اللہ۔ تو اس نے جب کہا سبحان اللہ تو اس نے کہا آپ تعجب کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ اتنا تو نے قرآن مجید پڑھا قبر میں؟ کہا کہ سبحان اللہ۔ اس نے جواب دیا کہ سبحان اللہ کا اجر آپ مجھے دے دو، اور میں نے جتنا قرآن پڑھا ہے وہ اجر آپ لے لو۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر اس زندگی میں ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ دارالعمل ہے، اس عمل کی قدر و قیمت ہے۔ جب دارالجزا شروع ہوگا، چاہے کتنا زیادہ بھی وہاں پر عمل نہ کریں، اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو اس دنیا میں اجر مل رہا ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کو ضائع نہ کریں، غفلت سے نہ گزاریں۔ درود پاک کے متعلق آتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی ایک قبرستان سے گزر رہا تھا، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک قبر والا ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، ساتھ جو تھا وہاں پر اس نے آرام کیا، پڑاؤ ڈالا، دوپہر کا وقت تھا، اس کو نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، یہ گھبرا کے اٹھ گیا۔ جب یہ گھبرا کے اٹھ گیا تو اس نے فوراً درود پاک پڑھا، درود ابراہیمی، یہ پڑھ کر کے اس قبر والوں کو، اس نے قبر والے کو ایصال ثواب کر دیا۔ یہ چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد پھر وہاں سے واپسی ہوئی، پھر اسی قبر کے قریب آیا تو تھکا ہوا تھا کہ لیٹ گیا، اس کو نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ قبر والا جنت میں پھر رہا ہے، جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ پہلے تو جب میں گیا تھا آپ کو تو عذاب ہو رہا تھا، اور اب آپ جنت کے باغوں میں پھر رہے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ راز تو یہی ہے کہ جو آپ نے درود پاک میری طرف ایصال ثواب کیا، دنیا کا ایک عمل جو دنیا میں انسان کرتا ہے وہ اللہ کے اتنا مقبول ہوتا ہے کہ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، اور اس قبرستان میں 70,000 مردے ہیں، اللہ نے اس کی برکت سے ان سب کو جنت بھیج دیا۔ بات تو ایک خواب کی ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوا کرتا ہے کہ وہ واقعتاً ٹھیک ہوا کرتا ہے، لیکن درود پاک کی فضیلت کو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح بعض کتب میں یہ لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جس قبرستان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قبر مبارک ہے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس قبرستان کے مردے باہر نکل کر کے کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اس خواب دیکھنے والے نے پوچھا یہ کیا آپ تقسیم کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کا یہاں سے گزر ہوا، اس نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر کے اس قبرستان والوں کو ثواب بھیج دیا، تو آج 1 سال ہو گیا ہم اس کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارو، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ میں اپنی بچیوں اور بہنوں سے بھی عرض کروں گا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اور کچھ نہیں تو قرآن کریم سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے والے کو ایک پورے قرآن کا ختم کا ثواب مل جاتا ہے۔ آپ اتنا ختم کر سکتے ہیں کہ روزانہ 100 قرآن کا ختم کریں۔ میرا مشورہ ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ روزانہ 300 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا کریں۔ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد، بسم اللہ سمیت 300 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اگر بسم اللہ یعنی رہ بھی جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ بسم اللہ سمیت ہو۔ 300 مرتبہ سورۃ اخلاص روزانہ پڑھا کریں، ہر آدمی پڑھے، بچے بھی پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔
اب اتنا بڑا اجر کہ قرآن کریم کا روزانہ 100 ختم کرتا ہے تو اس کو کتنا اجر نصیب ہوگا۔ تو یہ آپ محنت کریں۔ اس سورۃ اخلاص کو پڑھنے والے کے لیے تقریباً 40 سے زیادہ رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی محبت کا نور نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کریم ہم فقیروں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ حضرت مولانا صاحب نے ہمیں بڑی محبت سے بلایا، اللہ آپ ان کو اپنی محبت کا نور نصیب فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہم سب فقیروں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ کریم جتنا خواتین بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، اللہ سب کو اپنے محبت کا نور نصیب فرما دیجئے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ کریم اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ اس کو وسعت نصیب فرما دیجئے، اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دیجئے۔ حضرت محترم صاحب کے علم میں، عمر میں برکت فرما دیجئے۔ اللہ جتنا ان کی تمنائیں ہیں ان کی ساری دل کی تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ کریم ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دیجئے، ان کو ایمان کا نور نصیب فرما دیجئے، ہم سب فقیروں کو محبت کا نور نصیب فرما دیجئے، قرآن و سنت کا نور نصیب فرما دیجئے۔ اللہ کریم بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار یہ جنہوں نے یہ خط لکھا ہے، اللہ ان کے والدین کو اللہ کریم صحت اور سلامتی والی زندگی نصیب فرما دیجئے، ان کا سایہ ان کے اوپر دیر تک صحت سلامتی کے ساتھ قائم دائم فرما دیجئے۔ اللہ کریم ان کی ہمشیرہ ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، اللہ کریم ان کو اولاد نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جتنا خواتین ہیں یا مرد ہیں یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ کریم ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سائل کو خالی نہیں بھیجتے، سب کو اولاد نصیب فرما دیجئے، اولاد صالح نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار ان کے بھائیوں کے نصیب اچھے فرما دیجئے۔ اللہ کریم جن کو کینسر ہے انہوں نے لکھا ہے، اللہ کریم اپنے لطف و کرم کے ساتھ، اپنے یا اللہ قدرت کے ساتھ، امر کن کے ساتھ ان کے کینسر کو ختم فرما دیجئے، ان کی صحت عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ جو فرض کی ادائیگی کی یا اللہ کوشش کر رہے ہیں ان کو اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ان کی مدد فرما دیجئے، اللہ کریم ان کی مدد فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار حضرت مولانا صاحب کے جتنے منصوبے ہیں ان منصوبوں کو اپنی بارگاہ میں یا اللہ پورا پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی ہمشیرہ محترمہ اللہ کریم جو ان کے متعلق یہ دعا کرانا چاہتے ہیں، آپ میرے مالک ان کے دلی ارادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار ہمارے دل کے راز آپ جانتے ہیں، جتنا تیرے بندے بیٹھے ہیں سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیجئے، ہمیں مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرما دینا، آخرت کی ہر منزل آسان فرما دیجئے۔ حضرت مولانا فرحان صاحب، مفتی منصور صاحب، حضرت خلیفہ صاحب اور مولانا عامر صاحب، قاری نور محمد صاحب، جتنا اور دوست ہمارے بیٹھے ہیں سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیجئے، اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما دیجئے، ہمیں حرمین شریفین کی مقبول حاضریاں اہل و عیال سمیت بار بار نصیب فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔